بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پہلی درخواست، جس پر چند گھنٹوں میں فیصلہ آ گیا، محفوظ فیصلہ چند گھنٹوں میں سنا دیا گیا۔ یہ بھی بڑی انہونی سی بات ہے۔ بھلے وہ درخواست خارج کی ہے لیکن فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ عمران خان کی سائفر مقدمے میں ضمانت اور سائفر مقدمے کے اخراج کی درخواستوں میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کی بھی مختصر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی کی قیمت میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا سنگل بینچ کا، جس میں کہا گیا تھا کہ چینی کی قیمتیں وفاقی حکومت مقرر نہیں کر سکتی، صوبائی حکومتیں کر سکتی ہیں، اس پر خود جو چینی کمپنیاں تھیں یا شوگر ملیں تھیں، انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کر دی۔ انٹر کورٹ اپیل دو رکنی بینچ نے سنی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق معاملے پر شوگر ملز مالکان کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت کے دو رکنی بینچ نے شوگر ملز مالکان کی جانب سے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ 2 رکنی بینچ ہی چینی کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ 30 اکتوبر سے دستیاب 2 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا۔ یہ عدالت کی جانب سے کہا ہے کہ جو بھی اس وقت بینچ اویلیبل ہوگا 30 اکتوبر سے وہ سماعت شروع کر دے گا، اور جو لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر لارجر بینچ بنے اور ججز باقی جو مفاد عامہ کے یا عوام الناس کے کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور عدالت کی جانب سے بہرحال یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صنم جاوید کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، چونکہ ان کو نون لیگ حملہ کیس میں بھی جب پیش کیا گیا عدالت میں اور ریمانڈ مانگا گیا تھا، ریمانڈ تو نہیں ملا تھا، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا، تو اب صنم جاوید کو اس مقدمے میں نامزد کرنے کے بعد صنم جاوید نے اپنی درخواست ضمانت دائر کی، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ 9 مئی کو مسلم لیگ نون کے آفس پہ جو جلاؤ گھراؤ کیس تھا اس پر سماعت ہوئی۔ صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر عدالت میں آج پولیس کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ اس مقدمے میں مراد سعید بھی ملزم ہیں، اور مراد سعید اشتہاری ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کے 3 سے 4 ڈالے سوات گئے ہوئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے آج صنم جاوید کی اب وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ بھی کتنا ہے، وہ کئی والیوم پر مشتمل ہے، تو کیا وہ اب پولیس والے ہر وقت سینے سے لگا کے تھوڑی رکھتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کو بھی ساتھ لے گئے ہیں کہ اشتہاری کی گرفتاری کے لیے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں تو آئین اور قانون کے مطابق ان چیزوں کو عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور چلتا جا رہا ہے، تو عدالت نے 2 نومبر تک ریکارڈ طلب کر لیا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا بھی ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ CCPO لاہور سے یہ رپورٹ طلب کر لی کہ صنم جاوید کو آپ مختلف مقدمات میں کیوں گرفتار کر رہے ہیں، جب وہ مرکزی مقدمات سے عدالتوں سے رہا ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ گرفتاری کا سلسلہ کہاں جا کے رکے گا۔ بڑے سخت عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے۔ اس دن جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عمیر تھے ان کو ڈسچارج کیا، اور عدالت نے تفتیشی افسر پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا، اور آج عدالت نے باقاعدہ طور پر رپورٹ طلب کر لی کہ 2 نومبر کو ایک تو آپ ریکارڈ لے کے آئیں، دوسرا یہ رپورٹ لے کے آئیں کہ آپ صنم جاوید سے کیا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں آپ ایک ایک میں کر کے سب میں نامزد کرنا ہے، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا۔ عدالت نے 2 نومبر کے لیے اس پر رپورٹ بھی طلب کر لی، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت آپ 2 نومبر کو ریکارڈ لے کر آئیں تاکہ عدالت اس پر فیصلہ سنا سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اور چونکہ ابھی کل 27 اکتوبر کو ختیجہ شاہ کی درخواست پر جو توہین عدالت کا معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آنے کی امید ہے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے تھوڑا سا خود بھی صنم جاوید نے ڈیلے کیا اپنے وکلا کی طرف سے کہ وہاں سے ہائی کورٹ سے معاملات کلیئر ہونے دیں، کیونکہ یہاں سے ضمانت ہوگی یہ کسی اور مقدمے میں نامزد کر دیں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ آپ نے وہ ختیجہ شاہ کا خط تو پڑھا ہوگا جو اس نے حالت زار لکھی ہے، خواتین کے ساتھ جس طریقے کا سلوک روا رکھا گیا ہے جیلوں میں، اس پر جو انہوں نے خط لکھا ہے پاکستانی قوم کے نام، وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا گیا۔ روٹین کی کارروائی ہے اور جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع ہو گئی۔
تو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بڑی دبنگ گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بہادر ہو تو میرے خلاف الیکشن لڑ کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک خاتون آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ میں بزرگ بیمار خاتون آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دکھاؤ، اگر آپ کی ضمانت ضبط نہ کروا دی تو پھر کہنا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف سزا یافتہ اور اشتہاری ہیں۔ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو یاد تو آتا ہوگا کہ آپ کی ہی سربراہی میں وہ میڈیکل بورڈ بنے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو باہر نہ بھیجا تو یہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خیر، وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف سزا یافتہ اور اشتہاری ہیں، ان کو الیکشن کے لیے باہر سے لایا گیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہو وہ باہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ہمارے کیسز کا چلان 3 4 ماہ سے آج تک نہیں دیا۔ ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھا کہ آپ نے یاسمین راشد کو کیوں گرفتار کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ نے اس موقع پر بات چیت میں کہا کہ جھوٹے کیس میں 6 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ ہم سے پریس کانفرنس کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑنا ہوتی تو ہم 6 ماہ جیل میں نہ ہوتے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیتے۔ جن کیسز میں گرفتار کیا گیا اس وقت میں گھر پر تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 نومبر تک توسیع کر دی، اور عدالت میں چونکہ کچھ مقدمات کی حد تک چلان جمع ہو چکا ہے، نگران پنجاب حکومت نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ یہ جیل ٹرائل ہوگا۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا 9 مئی سے متعلق اب وہ نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ دوسری جانب عمران خان کی درخواست، عمران خان کے خلاف درخواست تھی، پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کو 9 نومبر تک ملتوی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن کے بینچ نے سماعت کی۔ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے انتخابات سر پہ ہیں اور یہاں عدالتیں، پورا دن تو عدالتوں میں لگا رہتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب کا نشان الاٹ کر دیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کو۔ اچھا، وہ اس کے لیے چونکہ عقاب کا نشان، وہ کہتے ہیں نا کہ لاڈلے جو ہیں، تو لاڈلوں نے عقاب کا نشان مانگا تو پرویز مشرف کی جو جماعت تھی اس کو منسوخ کی اس کی رجسٹریشن، اور اس کا جو نشان ہے وہ دے دیا استحکام پاکستان پارٹی کو۔ ایک وقت میں مشرف کی پارٹی چونکہ عالی نال تھی، اس وقت عقاب انہوں نے مانگا، ان کو مل گیا، اب وہ ماضی کا قصہ بن گئے تو ان کو دے دیا۔ اب اس نے جو مشرف کی مسلم لیگ تھی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی ہے کہ ہمارے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے پارٹی کی رجسٹریشن منسوخی کا، یہ درست نہیں ہے اور اس کو ختم کیا جائے، اور ہماری پارٹی کو وہ بحال ہو جاتی ہے تو وہ عقاب کا نشان ان کا بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کو نوازنے کے لیے اور ہمارا نشان ان کو تحفے میں دینے کے لیے ہماری پارٹی کو منسوخ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے 5 اپنے ممبران کو ساتھ بٹھا کے سماعت کی۔ ممبر کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کی پاور آف اٹرنی کہاں ہے؟ وکیل بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ جواب دہ جیل میں ہیں، جمعرات کے علاوہ ملاقات نہیں کرنے دیتے، اگلی سماعت پر میں جواب فائل کر دوں گا اور پاور آف اٹرنی بھی جمع کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا اس طرح کے کیس کا الیکشن کمیشن پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے، آپ نے جب پہلے ایک ڈیٹیل فیصلہ، اور وہ بھی عمران خان کے خلاف درخواست تھی جس میں آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے یا الیکشن کمیشن قانون کی تشریح نہیں کر سکتا اور الیکشن ایکٹ کے مطابق کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا، جب آپ خود ایک فیصلہ کر چکے ہیں، ڈیٹیل آپ نے ججمنٹ دی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ درخواست سماعت کے لیے کیسے منظور کر لی ہے اور آپ نے کیوں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس تو جب کوئی درخواست آتی ہے ہم اس کو میرٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، شاید اس درخواست کے اس وقت کچھ اور گراؤنڈز ہوں، اب کچھ اور گراؤنڈز ہیں تو ہم دیکھیں گے، میرٹ کے اوپر تو ابھی ہم نے نہیں منظور کی۔ تو اس پر پھر چونکہ اب نواز شریف آ گئے ہیں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹایا جائے، اسی بابت معاملہ چلایا جا رہا ہے۔ اب 9 نومبر تک سماعت ملتوی کی تو بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ جناب ہم نے درخواست دائر کی آپ کے سامنے کہ کراچی میں جن
بلدیاتی نمائندگان نے، جو منتخب نمائندگان تھے پی ٹی آئی کے، وہ میئر کے الیکشن میں گئے نہیں، یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا وہ منحرف ہو گئے، ہم نے ان کی ممبرشپ ختم کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ نے ہمیں دسمبر کی تاریخ دی کہ نومبر میں کوئی بینچ نہیں بیٹھے گا، تو اب اس کیس کے لیے نومبر میں بینچ بن سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ہماری درخواست میں نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر اس کو بھی دسمبر کے لیے مقرر کر دیں۔ اس میں کون سی ایسی ارجنسی ہے کہ آپ اس میں 9 نومبر کی تاریخ کہہ رہے ہیں؟ اس کو بھی پھر دسمبر میں جانے دیں۔ کل ہمارا کیس تھا، ہماری درخواست تھی، ہم نے آپ کو کہا تو آپ نے کہا جی کہ یہ جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ معاملہ تو درست نہیں ہے، آپ تو اب نومبر کی تاریخ ہوگی، کل آپ کہتے تھے دسمبر کی ہے، آج آپ کہتے ہیں نومبر کی، تو بہرحال انہوں نے احتجاج کیا، لیکن چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس وجہ سے ان کو ریلیف نہ مل۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے فرد جرم کی کارروائی جو کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دینے اور ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی تھی۔ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اچانک کاز لسٹ کینسل کر دی گئی۔ آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پورا دن کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے، نواز شریف پیش ہوا، وہ ان کو ریلیف ملا، 5 بج گئے، 5 بجے تک بیرسٹر سلمان صفدر اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کمرہ عدالت میں موجود رہی۔ جب بینچ اٹھنے لگا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب والا ہماری درخواست ہے اس کو سن لیں، کل ٹرائل لگا ہوا ہے، اگر آپ نے ہماری انٹرم ہمیں ریلیف نہ دیا تو وہ تو ٹرائل چلائی جا رہے ہیں۔ جج صاحب نے اس کے اوپر بحث سنی، انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا چاہتے ہیں؟ سلمان صفدر نے کہا جی 17 اکتوبر کو چلان کی نقول فراہم کی اور 7 دن کا وقت دیے بغیر 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ الزام تھا کہ سائفر کے الفاظ تبدیل کیا گیا، اب نہ تو تبدیل شدہ سائفر نہ ہی اصل سائفر کا متن ہمیں فراہم کیا گیا، اور سائفر کو چلان کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی بنیاد پر فرد جرم عائد کی گئی تو ٹرائل کیسا ہوگا؟ عمران خان نے عدالتی شیٹ پر جو چارج شیٹ تھی اس پہ باقاعدہ یہ اعتراض لکھا ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی جائے کہ پہلے ہمیں دستاویزات فراہم کی جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ فرد جرم عائد کی جائے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس کیس میں خفیہ گرفتاری اور خفیہ ریمانڈ ہوا، ہم عدالت کے پاس نہیں ہے، لیکن جس طرح سے فرد جرم عائد کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں فیصلہ، یہ پہلا فیصلہ ہے جو ٹائم پہ سنایا۔ درخواست عمران خان کی مسترد کر دی جو ٹرائل روکنے کی درخواست تھی، ہدایات جاری کر دیں کہ جی صاف اور شفاف ٹرائل ہونا چاہیے اور عمران خان کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ درخواست خارج کر دی اور ٹرائل روکا نہیں، اور ساتھ ہدایت کر دی کہ ہاں جی جیسے آپ شفاف ٹرائل آپ نے جاری رکھا ہوا ہے نا، بس ایسے ہی جاری رکھیں، شفاف ٹرائل ہونا چاہیے آرٹیکل 10A کے مطابق۔ اب اس میں کل سائفر مقدمے میں جو ضمانت تھی اس کو بھی جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا 12 دن پہلے، اس کو کل کے لیے مقرر کر دیا گیا صبح کے لیے، اور اس پر فیصلہ عدالت سنائے گی، محفوظ فیصلہ عمران خان کی ضمانت پہ، جبکہ دوسری جانب جو اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اس پر بھی محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ سائفر مقدمے میں اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی کل محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔